آج ہم ایک ایسی عظیم ہستی کے قبول اسلام کا واقعہ سنیں گے جو پہلے تو غلام تھے، لیکن جب در مصطفیٰ پہ آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پورے ملک کے لوگوں کا آپ کو سردار بنا دیا۔ آپ وہ صحابی رسول ہیں کہ جنہوں نے تمام صحابہ کرام میں سب سے طویل عمر پائی ہے، سب سے زیادہ عمر پائی ہے۔ اب غور کر لیں کہ انہوں نے اسلام کیسے قبول کیا، حق کی جستجو میں کس طرح نکلے، آقا علیہ السلام کا در کیسے پایا، پہلے کیا حالت تھی، پھر جب آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے آقا علیہ السلام نے کیا مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ ناظرین، آج ہم پر اللہ کا بڑا کرم ہے، ہم پیدا ہوئے تو ہمارے ماں باپ مسلمان، ہم مسلمان، ہمارے کانوں میں پہلی آواز گئی ہے تو وہ بھی اللہ اکبر کی گئی ہے۔ لیکن یہ وہ صحابی رسول ہیں کہ جنہوں نے اسلام قبول کیا تو کس انداز میں کیا، حق کی جستجو میں نکلے تو کس انداز میں نکلے، اور کس طرح اتنی مشقتیں اور اذیتیں اور مصیبتیں برداشت کرتے کرتے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے۔ ان کا واقعہ کچھ یوں تھا، فارس کے اندر یہ پیدا ہوئے ہیں، جن کا نام حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ فارس کے اندر پیدا ہوئے اور وہاں پر ایسے لوگ تھے، یعنی یہ اسلام کا دور نہیں تھا۔ اس دور کے اندر جب آپ پیدا ہوئے تو وہاں پر آپ کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے القاء کیا، وہ یہ بات تھی کہ آسمان اور زمین کو پیدا کس نے کیا ہے۔ آپ اس بات کو لے کر کہ زمین اور آسمان کو پیدا کس نے کیا ہے، ایک ایسے آدمی کے پاس پہنچے جو اپنی باتوں سے لوگوں کو متاثر کیا کرتا تھا۔ اس سے جا کر پوچھا کہ یہ آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والا کون ہے، اور میں دین کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں۔ تلاش میں جستجو میں نکلے، اس بندے نے کہا کہ موصل کے اندر چلے جاؤ، وہاں ایک راہب رہتا ہے، وہ بڑا علم رکھتا ہے، اس کے پاس چلے جاؤ۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں موصل پہنچا، اس بندے کے پاس رہا، اس راہب کے پاس رہا، 3 سال میں اس کے پاس رہا، دن کو روزہ رکھتا، رات کو اس کے مطابق عبادت کرتا، جیسے وہ بتاتا میں ویسے کرتا رہتا۔ آخر کار ایک وقت وہ آیا جب اس کی موت کا وقت قریب آن پہنچا۔ اب میں نے اس سے کہا کہ اب تو تم نے چلے جانا ہے، اب میں کہاں جاؤں، اب مجھے بتا دو۔ تو وہ راہب کہنے لگا جو موصل کا رہنے والا تھا، اس نے کہا عرب کا ایک جزیرہ ہے، وہاں پر ایک بندہ رہتا ہے جو بہت بڑا عالم ہے، بہت بڑا راہب ہے، تم اس کے پاس چلے جاؤ۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں وہاں پر گیا، جب وہاں پر گیا ایک عرصہ اس کے پاس رہا، پھر اس کی بھی موت کا وقت آن پہنچا۔ اب میں نے اس سے کہا کہ اب تم مجھے کیا رہنمائی کرتے ہو کہ اب میں کہاں جاؤں۔ اس نے کہا کہ اب میں کسی ایسے شخص کو تو نہیں جانتا کہ جو تمہاری رہنمائی کرے، البتہ میں تمہیں اتنا کہتا ہوں کہ اموریا چلے جاؤ، وہاں پر تمہیں ایک بندہ ملے گا، مجھے نہیں لگتا کہ تم اس تک پہنچ پاؤ گے یا نہیں پہنچ پاؤ گے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میرا دل یہ کہتا تھا کہ میں وہاں تک پہنچ جاؤں گا، البتہ اس راہب کا انتقال ہو گیا، پھر میں وہاں سے اموریا چلا گیا، وہاں پر پہنچا اس بندے کے پاس، اس عالم کے پاس، ایک عرصہ اس کے پاس رہا، اس سے دین سیکھتا رہا، آخر کار اس کی موت کا وقت بھی آن پہنچا۔ اب میں نے اسے کہا کہ اب تم مجھے بتاؤ کہ اب میں کہاں جاؤں، اب میں دین کی جستجو میں، دین کی تلاش میں کہاں پہ جاؤں۔ اس نے کہا مشرق و مغرب میں مجھے کوئی ایسا بندہ نظر نہیں آ رہا جس کے پاس میں تمہیں بھیجوں، البتہ اتنا کہوں گا کہ ایک شخص آئے گا، کچھ عرصے کے بعد ایک زمانہ آئے گا، ایک شخص آئے گا، ایک شخص مبعوث ہوگا، وہ آل ابراہیم میں سے ہوگا، اور اس کی نشانیاں یہ ہیں کہ وہ آل ابراہیم میں سے ہوگا اور وہ صدقہ قبول نہیں کرے گا، ہدیہ قبول کرے گا۔ تیسری نشانی یہ ہوگی کہ اس کے دونوں شانوں کے درمیان ایک مہر نبوت ہوگی۔ یہ اس نے نشانیاں بتائیں۔ اب اس کا بھی انتقال ہو گیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں پھرتا رہتا، کبھی کس کے در، کبھی کس کے در، کبھی کس کے پاس جاتا، کبھی کس کے پاس جاتا۔ آخر کار وہاں سے ایک قافلے کا گزر ہوا جو تجارتی قافلہ تھا۔ میں نے ان لوگوں سے پوچھا کیا تم مجھے بتا سکتے ہو کہ تم لوگ کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہم مدینے کے رہنے والے ہیں، ہم مدینہ جا رہے ہیں، ہم تاجر لوگ ہیں، تجارت کرتے ہیں، لیکن ابھی آل ابراہیم میں سے ایک شخص پیدا ہوا ہے، وہ مدینہ میں آ گیا ہے، اور مدینہ میں اس کے کافی سارے لوگ بھی ہیں، اور اس کا وہاں پر روب و دبدبہ قائم ہو گیا ہے، ہمیں ڈر ہے کہ ہماری تجارت ختم نہ ہو جائے۔ تو اس نے پوچھا کہ وہ تمہاری قوم کے جو لوگ ہیں وہ شخص کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ جو ہماری قوم کے لوگ ہیں وہ اس کو جو ہے وہ کاہن اور ساحر کہتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں پہلی نشانی پوری ہو چکی تھی، کیونکہ مجھے راہب نے بتایا تھا اس کی قوم کے جو لوگ ہوں گے وہ اس کو کاہن و ساحر کہیں گے۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں میرے دل میں اشتیاق ابھرا کہ میں اس قافلے کے ساتھ مدینے چلا جاؤں۔ میں نے ان سے کہا تمہارا سردار کون ہے؟ انہوں نے مجھے اپنے سردار کا پتہ بتایا۔ میں ان کے سردار کے پاس گیا، میں نے ہاتھ جوڑے، میں نے کہا مجھے بھی اپنے ساتھ لے لو، میرے پاس کوئی زیادہ راہ نہیں ہے، کوئی پیسے وغیرہ نہیں ہے کہ میں تمہیں دے سکوں، البتہ اگر تم چاہو تو مجھے غلام بنا لو، مجھے غلام بنا لو، میں ساری زندگی تمہاری غلامی کرتا رہوں گا، لیکن مجھے مدینے لے جاؤ۔ انہوں نے آپ کو غلام بنایا، مدینے لے کے آئے۔ اب جب آپ کو مدینے لے کر کے آئے، اب آپ سے وہ مزدوری کروانے لگے۔ ایک باغ انہوں نے آپ کو دے دیا کہ یہاں پر آپ نے کھجوروں کے درخت لگانے ہیں، ان کو درست وغیرہ کرنا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں وہاں پر مزدوری کرتا رہا، حتیٰ کہ اتنی مزدوری کی کہ میرا جو سینہ ہے
میرا جو سینہ تھا اور پیٹھ یہ پیچھے کی طرف چلی گئی، جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کب نکل آیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں اتنی مزدوری کرتا رہا، آخر کار مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کب آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ملوں گا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں بڑا پریشان ہوا۔ ایک مرتبہ ایک بوڑھی عورت کا وہاں سے گزر ہوا۔ آپ عرب کے نہیں تھے، آپ فارس کے رہنے والے تھے، آپ کی لینگویج بھی عربی نہیں ہے، آپ بڑے پریشان ہیں۔ آپ نے ایک بوڑھی عورت سے پوچھا تو یہاں کی رہنے والی ہے، تو مجھے بتا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہاں رہتے ہیں، کہاں ان کو مل سکتا ہوں، کہاں ملاقات ہو سکتی ہے۔ وہ بوڑھی عورت کہنے لگی وہ اپنے صحابہ کرام کے ساتھ جب صبح فجر کا ابتدائی وقت ہوگا یہیں سے گزریں گے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں نے کچھ کھجوریں اکٹھی کی اور راستے میں بیٹھ گیا۔ صبح کو جب آقا علیہ السلام اپنے صحابہ کرام کے ساتھ وہاں سے گزرتے ہیں، میں نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں کھجوریں پیش کی۔ آقا علیہ السلام نے پوچھا یہ صدقہ ہے یا ہدیہ ہے؟ میں نے کہا یہ صدقہ ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ میرے صحابہ کو دے دو، خود اس میں سے تناول نہ فرمایا۔ دوسرا دن آیا، میں نے اس میں سے کچھ اور کھجوریں لی اور میں راستے میں بیٹھ گیا۔ آقا علیہ السلام کا گزر ہوا، میں نے کھجوریں پیش کی کہ آپ تناول فرمائیں۔ آقا علیہ السلام نے پھر پوچھا یہ صدقہ ہے یا ہدیہ ہے؟ میں نے کہا یہ ہدیہ ہے۔ آقا علیہ السلام نے تناول فرمایا، باقی اپنے صحابہ کرام کو دیا۔ یہ جب میں نے دیکھا تو میری دوسری نشانی بھی پوری ہو چکی تھی کہ وہ صدقہ قبول نہیں کریں گے، ہدیہ قبول کر لیں گے۔ اب تیسری نشانی تھی کہ دو شانوں کے درمیان مہر نبوت کو دیکھنا تھا۔ تیسرا دن آ گیا، میں آقا علیہ السلام کے کبھی دائیں جاتا، کبھی بائیں جاتا، کبھی آگے آتا، کبھی پیچھے آتا، کہیں سے مجھے مہر نبوت دکھ جائے، آقا علیہ السلام کی مہر نبوت کو دیکھ لوں تاکہ تیسری نشانی بھی پوری ہو جائے اور اپنی ساری زندگی آقا علیہ السلام کے قدموں میں گزار دوں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں جب میں آقا کے آگے آتا، پیچھے آتا، دائیں آتا، بائیں آتا، آقا علیہ السلام نے خود اپنی پیٹھ مبارک سے کرتا اٹھایا، فرمایا سلمان جس راہب نے تجھے نشانیاں بتائی تھیں تیری آخری نشانی رہ گئی ہے، آ پیچھے آ کے اور تو آخری نشانی بھی دیکھ لے۔ سلمان فارسی کہتے ہیں میں آقا علیہ السلام کے پیچھے آیا، مہر نبوت کو چوما، آقا علیہ السلام سے لپٹ گیا، اسلام کو میں نے قبول کیا اور میں نے پھر ساری زندگی آقا علیہ السلام کے قدموں میں گزار دی۔ اور غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی نے کیسا مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے جب ایمان لائے، آقا کو بتایا یا رسول اللہ آپ کی خاطر میں نے غلامی اختیار کی ہے، آپ کی خاطر میں غلام بنا۔ آقا نے فرمایا سلمان پریشان نہ ہو، تجھے غلامی سے آزاد میں مصطفیٰ کرواؤں گا۔ آقا علیہ السلام نے ان کے مالک سے بات کی تو وہ کہنے لگا مجھے 300 درخت پھلدار چاہیے، کھجور کے 300 پھلدار درخت اور 40 اوقیہ سونا چاہیے۔ اب غور کریں ناظرین کے جو کھجور کے درخت ہوتے ہیں وہ ان کو جو پھل لگتا ہے تو کئی سال لگ جاتے ہیں، لیکن آقا نے ارادہ فرما لیا تھا اے سلمان تجھے میں آزاد کرواؤں گا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا سلمان چلو باغ کے اندر، ادھر گئے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا پانی کے ڈول بھرتے جاؤ، درختوں کی جڑوں میں ڈالتے چلے جاؤ۔ آقا علیہ السلام کی دعا کی برکت سے جو کئی سالوں کے بعد پھل آتے تھے، کئی سالوں کے بعد درخت جو ہے اپنے مقام کو پہنچتا تھا، آقا کی دعا کی برکت سے چند ایام کے اندر بھی درخت جو ہے وہ بڑے ہو گئے اور اس پر پھل وغیرہ بھی آ گئے۔ ایک جو ہے وہ شرط پوری ہو گئی، آقا علیہ السلام نے پھر خود سونے کا آقا علیہ السلام نے ایک ٹکڑا ان کو عطا فرمایا۔ جب ٹکڑا آقا علیہ السلام نے دیا تو اس کا جو وزن تھا وہ 40 اوقیہ تھا۔ آقا علیہ السلام نے جب یہ دیا تو دونوں شرطیں پوری ہو گئیں۔ اب آقا علیہ السلام نے ان کو آزاد کروا لیا۔ ناظرین دیکھیے انہوں نے آقا علیہ السلام کی محبت میں کتنا لمبا سفر کیا۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے اور ایک وقت وہ بھی آیا تھا جب آقا نے فرمایا تھا دنیا جنت کی مشتاق رہتی ہے لیکن جنت 4 بندوں کی مشتاق رہتی ہے، ان میں میرا ایک سلمان فارسی بھی ہے۔ اور اسی طرح آقا علیہ السلام نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا 4 بندے سبقت لے گئے، میں محمد عربی ملک عرب سے، صہیب ملک روم سے، بلال حبشہ سے اور سلمان ملک فارس یعنی ایران سے۔ اندازہ لگائیے ناظرین کہاں پر وہ عالم کے غلام بن کے آئے، کہاں یہ عالم کے سارے ملک کی سرداری میرے آقا نے عطا فرما دی ہے۔ پھر ساری زندگی آقا علیہ السلام کے پاس رہے۔ آقا کا ظاہری وصال ہو گیا، صدیق اکبر کا دور آیا ان کا وصال ہو گیا، حضرت عمر کا دور آیا ان کا وصال ہو گیا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے خلافت کے آخری ایام میں آپ مدائن چلے گئے، وہاں کے گورنر بنے، 20,000 افراد پر آپ گورنر تھے اور وہاں پر آپ کا انتقال ہوا اور آج آپ کا عراق کے اندر مدائن کے اندر آپ کا مزار پرانوار موجود ہے۔ اللہ نے ان کو بڑی شانوں سے نوازا تھا۔ یہ آپ کے ایمان لانے کا مختصر واقعہ تھا۔ اللہ کریم ہم سب کے دلوں کو تمام صحابہ کرام کی محبت سے آباد فرمائے۔ سبحان اللہ کیا بات ہے۔ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، سب صحابیات بھی جنتی جنتی، 4 یاران نبی جنتی جنتی، حضرت صدیق بھی جنتی جنتی اور عمر فاروق بھی جنتی جنتی، عثمان غنی جنتی جنتی، فاطمہ اور علی جنتی جنتی، حسن اور حسین بھی جنتی۔
جنتی جنتی سب زوجے نبی جنتی جنتی جنتی. سبحان اللہ, کیا بات ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا واقعہ بڑے مختصر انداز میں, یقین کیجئے بڑا مختصر منیم بھائی نے سنایا, ورنہ یہ ایک طویل قصہ تھا کہ یہ کیسے اسلام لائے. اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہی ہسٹری کو پڑھ کے اور اس کو دیکھ کر ہمارا